الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 255 کے اندر آیت الکرسی کی فضیلت، آیت الکرسی کا ترجمہ، آیت الکرسی کے الفاظ اور اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا. یقیناً آپ حضرات نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور جو فضائل بیان ہوئے تھے ان فضائل کو سامنے رکھ کر یقیناً اپنے معمولات کے اندر اس کو شامل بھی کر لیا ہوگا. اب یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 ہے. ان میں سے آیت نمبر 256 کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. دین کے اندر سختی نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے دین اسلام کے اندر داخل ہونا اور ایک ہے دین اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا. ان دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ دین اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کر زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے. دین میں سختی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے آپ گن پوائنٹ پر کسی کو مذہب اسلام قبول کرنے پر تیار نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے. دین اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، مطلب کہ دین کی تعلیمات کو بزور طاقت آپ کسی پر نافذ نہیں کر سکتے. دین کے اندر آنے کے لیے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. یعنی کہ ابھی تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہے تو دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس کو مجبور کر کے اس کو محمدی بنا دو، یہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے ایک بندہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اب قبول کر لینے کے بعد جو دینیات کے احکامات آئیں گے ان سب احکامات پر عمل پیرا ہونا، اس کے اندر جبر اور سختی ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک بندہ دین سے ہے ہی باہر تو شریعت کہتی اندر لانے کے لیے سختی نہیں کرنا، اور دوسرا معاملہ بندہ دین میں داخل ہو گیا تو دین میں داخل ہو جانے کے بعد اب جو دینی احکامات ہیں وہ دینی احکامات وہ ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے کے لیے سختی کی ضرورت ہے. اگر سختی نہیں کی جائے گی تو دین پر عمل نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ دین میں داخل ہوگا تو نماز بھی پڑھنا پڑے گی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز ایک بھاری بھرکم چیز ہے. نماز ایک بھاری بھرکم چیز ہے. اگر جبر دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی نہ ہو تو کوئی بندہ بھی مرنے کو تیار نہیں ہوگا. روزے کا نام آتا ہے کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے رکنا ہے. گرمی کا موسم ہے، 16 15 گھنٹے کا روزہ ہے. اگر دین کے اندر جبر نہیں ہوگا تو روزہ رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا. آج کا موسم ہے، 5 دن تک بغیر سلے ہوئے کپڑے کے اندر مخصوص مقامات پر مخصوص عبادات کو سر انجام دینا ہے. اگر جبر نہیں ہوگا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو لا اکراہ فی الدین، اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں. عام طور پر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں بھائی آپ یہ کام یوں نہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دین میں سختی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین میں سختی نہیں. ہارون الرشید
بادشاہ گزرا ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ بادشاہ گزرا ہے اور نیک بادشاہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تھی کہ حاضر دماغ تھا، کوئی بھی بات پوچھیں ٹھک سے جواب، کوئی بھی بات پوچھیں ٹھک سے جواب دیتا تھا۔ ببلی آرام فرما رہے ہو؟ رومال ہٹا لے میری جان، رحمت کی چادر ویسے ہی برسے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ ہارون الرشید بڑا حاضر دماغ تھا۔ کسی نے ایک موقع پر ہارون الرشید سے کہا کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ آپ کو کسی نے لاجواب کر دیا ہو کہ جواب آپ نہ دے پائے ہوں؟ کا 3 مواقع ایسے گزرے۔ کا پہلا موقع وہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کسی عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی عورت کے بچے کا عورت رو رہی تھی زارو قطار، عورت رو رہی تھی، تو میں وہاں سے گزرا تو میں نے کہا غم کرنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا مرا ہے، جو غم مجھے ہے وہ مجھے ہی اندازہ ہے۔ ہارون الرشید نے جذبات میں کہا آج سے تم مجھے اپنا بیٹا سمجھو۔ عورت نے اور رونا شروع کیا، کہا کہ میرا بیٹا کتنا قیمتی ہے کہ جس کے مرنے پر ہارون الرشید جیسا بندہ میرا بیٹا بن جائے، اس بیٹے پہ تو رونا بنتا ہے۔ آئی کہ نہیں آئی؟ ہارون الرشید کہتے ہیں کہ ہکا بکا رہ گیا، زائد کو نہیں آئی، توجہ نہیں ہے آپ کی سر، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ ریڈیو پاکستان ہے، یہ ریڈیو پاکستان ریپیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دوسرا موقع کون سا آیا؟ کہ مصر کے اندر ایک بندے نے موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں موسیٰ ہوں، ٹھیک ہے؟ بلایا اس کو میں نے، اور میں نے کہا ظالم آدمی، جو موسیٰ تھے ان کے پاس تو بڑے بڑے معجزات تھے، تیرے پاس کیا معجزہ ہے؟ اس بندے نے کہا کہ موسیٰ نے معجزہ دکھایا تھا، سامنے فرعون بیٹھا ہوا تھا، تو فرعون بن کے دکھا، میں تجھے معجزہ دکھا دیتا ہوں۔ میں لاجواب ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ کہا کہ تیسرا وہ موقع تھا کہ جو علاقوں کے اندر گورنر وغیرہ ہم نے بٹھائے ہوئے تھے، ان کی کسی نے شکایت کی میرے سامنے آ کر، خیر تو ہے، کیا کی؟ شکایت کی کہ جگہ جگہ کی بڑی نحوست ہوتی ہے نا، جو بندہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں بیٹھے بہت اچھا لگتا ہے، نئی جگہ پر کیڑے اچھلتے ہیں اس کو نا، آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ وزیروں کی شکایت کی۔ تو جب وہ میرے سامنے شکایت لے کر آئے تو میں نے کہا نہیں فلاں بندے کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ کہا کہ اگر اتنا نیک آدمی ہے اس کو ہم پر کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو یہاں پر بٹھا دیں۔ میں لاجواب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ آپ کسی کو کہیں کہ نماز پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ سختی نہ کیا کریں، جی دین میں سختی نہیں۔ تو ہم ان سے کہیں گے آپ کافر بن جائیں، آپ کیا بن جائیں؟ آپ کافر بن جائیں، ہم اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، ہم آپ پر سختی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے متعلق کیا ہے کہ جو جب تک مسلمان نہیں ہوا اس کو مسلمان کرنے کے لیے اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اب اگر وہ زنا کرے گا تو کوڑے کھائے گا، پتھر کھائے گا، چوری کرے گا اب کوڑے کھائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان ہے، اب احکامات پر پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ اس پر سختیاں اور جبر کا حکم ہے۔ اسی بنیاد پر تو سرکار نے تمنا کا اظہار کیا کہ مسلمان ہے بغیر کسی عذر کے گھر پر نماز پڑھتے ہیں، جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہی جبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جبر ہے۔ سرخ رنگ کا کپڑا پہن کر صحابی پیغمبر کے سامنے گزرے، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ یہ جبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس ریشمی جوڑے آئے، حضرت علی کے پاس بھجوائے، لیکن بتلایا نہیں کرنا کیا ہے۔ حضرت علی پہن کر آ گئے، پیغمبر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، یہ جبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جبر ہے۔ تو دین کے اندر جبر ہے جب انسان دینیات پر آ جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا، اپنی راضی اپنی خوشی سے آئے ہیں، تو لہٰذا جبر کو سہنا پڑے گا، جبر کو سہنا پڑے گا۔ اس کے لیے جبر کا لفظ وہاں استعمال کریں گے جہاں میری اور آپ کی طبیعتیں ہوں،
وگرنہ ہمارے بڑوں نے تو اپنے آپ کو ایسا دین اسلام کے اندر کھپایا کہ ان کی طبیعت شریعت کے مطابق بن گئی. ان کی طبیعت صدارت کیا بن گئی؟ طبیعت کیا ہوتی ہے؟ ان کی طبیعت شریعت کے مطابق بن گئی. ان کی طبیعت شریعت کے مطابق بن گئی. لا اکراہ فی الدین. لہٰذا جو ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں نا، 4 کام کرنے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایمان قبول کرنا، دوسرا نیک اعمال کرنا، تیسرا دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور چوتھا صبر کی نصیحت کرنا. تو یہ جو 4 کام کرنے ہیں، ان کاموں کے اندر سختی کا پہلو آئے گا. ظاہر سی بات ہے، اسماعیل شاہ اپنے بیٹے کو بولے گا کہ غیرت کر، نماز پڑھ، اور وہ نہیں مانے گا. اسماعیل شاہ کو یہ نہیں، نماز پڑھ، یہ طریقہ یہاں پر بغیرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں پر ڈنڈے کے زور پر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ڈنڈے کے زور پر ہے. اگر کسی کا بیٹا داڑھی کاٹتا ہے تو باپ کی غیرت کے تقاضا ہے، اب جبر کرنا ہے. مفتی رشید احمد صاحب نے کیا نا، اولاد کو نکال کر دکھایا، نہیں کرنا جی. ٹھیک ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، وہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے کانوں سے معذور ہو گئی تھی. رشتہ ہو گیا جی. رشتے کے وقت میں پتہ نہیں تھا کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے. رشتہ ہو جانے کے بعد، شادی کے بعد پتہ چلا کہ بینک کے اندر کام کرتا ہے، سودی بینکاری کے اندر. مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کو طلاق دلوا کر گھر پر بٹھا لیا کہ اس بندے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، ہم وہاں پر رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتے. جبر کی جگہ پر جبر ہے، جبر کی جگہ پر جبر ہے. جبر کرنا پڑے گا. اگر جبر نہیں کریں گے تو پھر معاملہ حل ہے. اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ صدقے کا مال آل محمد پر حرام. تو حسنین کریمین میں سے حضرت حسین تھے، غالباً چھوٹے تھے نا، غلطی سے صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ کے اندر ڈال دی. پیغمبر نے یہاں سے پکڑا، انگلیوں سے پکڑ کر کھینچ کے نکالا. یہ جبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جبر ہے. دین کے اندر جبر ہے. لہٰذا اگر ہمیں کوئی سختی کرتا ہے نماز پر، یا سختی کرتا ہے داڑھی پر، سختی کرتا ہے ننگے سر نہ آنے پر، سختی کرتا ہے پانچے نیچے کرنے پر، سختی کرتا ہے اولاد کو تلقین نہ کرنے پر، یہ جبر جائز ہے. اس میں ناراض ہونا، اپنے منہ پر یا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں. آپ کافر بن جاؤ، ہم جبر نہیں کریں گے. آپ مسلمان ہیں تو جبر تو کرنا پڑے گا. کیوں نہیں ہے جبر؟ قد تبین الرشد من الغی. جب ہمارا دعویٰ ہے کہ دین اسلام کے آنے پر تمام ادیان باطل، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو مسلمان کرتے. فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہے. وجہ اللہ نے عقل دے دی، اللہ نے عقل دے دی، اللہ نے سمجھ دے دی، اللہ نے راستے بتلا دیے، اللہ نے راستے بتلا دی، اللہ نے راستے بتلائے. کیا راستہ خیر کا ہے، کیا راستہ شر کا ہے، کون سا راستہ بھلائی کا ہے، کون سا راستہ برائی کا ہے. انسان کو اللہ نے عقل دے دی اور انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا. اس کی مرضی ہے جون سا راستہ اختیار کرے، ان کی مرضی ہے جون سا راستہ. قد تبین الرشد، اللہ نے واضح کر دی، اللہ نے کھول دیا ہدایت کو گمراہی سے. یہ راستہ کون سا ہے، یہ راستہ کون سا ہے، اللہ نے سب بتلا دیا. ابھی آپ دیکھیں اتنا سمجھ میں نماز میں آیا، باقی یہ سارے بھائی روڈ پر ہیں، ہوٹل پر ہیں. ٹھیک ہے، زاہد خان پر کی کہاں پر ہیں؟ ہوٹل پر ہیں. ان میں سے کسی کا باپ مر جائے، جس کا باپ مرا سب سے پہلے وہ ٹوپی پہنے گا. اس کا مطلب یہ اس کو پتہ ہے کہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے. دوسرے نمبر پر پانچے چڑھائے گا. اس کا مطلب یہ وہ سمجھتا ہے پانچے چڑھانا اچھی بات ہے. اگر اسے پینٹ شرٹ یا چڈا بنیان پہنی ہے، سب سے پہلے وہ کالا لباس پہنے گا کہ جس شوق کی علامت ہے. پھر وہ پانچے چڑھا کر مسجد میں آئے گا، گویا کہ اس کے دماغ میں ہے کہ یہ ساری خیر کی باتیں ہیں. لیکن ابا کی مٹی کے خشک ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ اگر ادھر جاتا ہے تو اس کی اپنی کمزوری ہے نا، اس کی اپنی کمزوری ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ نے کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ جب پھنس جاتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں. یہ اللہ فرماتے جبر نہ کرنے کی وجہ ہم نے دونوں راستے، دونوں پوزیشنیں واضح کر دی ہیں.
فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے ایمان کے راستے پر آ جائے اور جو چاہے تو غیر ایمان کے راستے پر چلنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے بھیا، یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ بولو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو وہ نہیں کرتے، کیا عمل نہیں کرتے۔ ہم چاہتے اللہ میاں بھی ناراض نہ ہو اور بت بھی ناراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دکانیں کھول کر مسجد میں آنا اور نمازوں کے اوقات میں جو ہماری بے اولاد مزدور، ہمارے کاروباری پارٹنر یا ہماری اولاد جو دکانوں پر بیٹھی ہے، خدا کی قسم ان کا روزی کمانا حرام، ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات دماغ میں رکھیے، بٹے پہ لگی رہی بات۔ آ رہی صادق بھائی؟ ٹھیک ہے، 10 روپے، 1 روپیہ 1 کھرب روپے کو حرام کرنے کے لیے کافی ہے۔ 1 حرام کا روپیہ نماز نہ پڑھ کر کمانے والا، جو نماز نہیں پڑھتا، یہاں سے لے کر قاری اللہ صاحب پیچھے عبدالرحمان ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کے بھی چھوٹے ہیں، ناصر باجی کے بڑے ہیں، آپ کا مجھے نہیں پتہ، اس کے بھی بڑے ہیں۔ سنو، جن کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، پیران پیر کہا کرتے تھے مسلمان تو ہے پر مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین مت کرنا اس کی۔ زاہد خان برقی آپ نے قبرستان کا ٹھیکہ لیا تھا، اگر بے نمازیوں کو نکالنا شروع کر دیں تو شاید 10 بندے بھی نمازی نہ رہیں۔ پیران پیر کے فتوے پر عمل کریں۔ پیران پیر کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا؟ کیوں؟ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو جگہ نہ دیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کافر ہے، مارو گولی سالے کو۔ کون کہتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں گولی مارو سالے کو، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے۔ اور جس ابو حنیفہ کی اقتدا کر کے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قتل نہیں کرو، جیل میں ڈال دو۔ جب تک توبہ نہ کر دے جیل سے باہر نہیں نکالنا، گلے سڑے اندر مرے۔ عمران خان تحریک شروع کر رہا ہے، جیل بھرو تحریک۔ امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کو لو تو ویسے بھی ہم سارے جیل کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو، جو میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے متعلق سوچو۔ پیرانے پیر کہتے ہیں یہ مر جائے، اس کو کتے کی طرح باہر ڈالنا، مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا۔ آنکھیں بند کر کے سوچو اپنے بیٹوں کے بارے میں، سوچو، آنکھیں بند کرو، گوارا کر لو گے؟ بولو، امام احمد ابن حنبل کے سامنے اپنے بیٹے کو کھڑا کرو اور کو حضرت یہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہیں گے مارو گولی اس کو، گوارا کر لو گے؟ امام ابو حنیفہ کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑی کریں، امام صاحب نماز نہیں پڑھتا، امام صاحب کیا کہیں گے؟ فوراً جیل میں ڈالو اس کو، فوراً کیا کرو؟ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، فَمَن قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، واضح کر دیا۔ ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتہ، کوئی نہیں کہہ سکتا ہمیں پتہ نہیں، پتہ سب ہے۔ یہ سارے کھجا کیوں رہے ہو؟ خیر تو ہے یار، کیڑے ہمیں بھی کھا رہے ہیں یار، خدا کا واسطہ ہے۔ یوں کرتے رہو گے تو یوں تو خاک سمجھ میں آئے گی۔ کاٹ تو ہمیں بھی رہے ہیں، میرے بھی پاؤں زخمی کیے ہیں، برداشت کرو یار، ہمارے پاؤں ہیں۔ یاری تھوڑا توجہ کر لو، یہ کیڑے نہیں، شیطان ہے یہ، خدا کی قسم توجہ بھٹکانے آئے ہیں یہ، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ فرماتے جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کے 8 معنی قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے، یہ لفظ 8 مواقع پر آیا۔ طاغوت بولا جاتا ہے شیطان کے لیے، طاغوت بولا جاتا ہے اپنا دین سے دور کرنے والے سامان کے لیے، طاغوت بولا جاتا ہے بتوں کے لیے۔ اس کا آسان فہم ترجمہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ طاغوت کے اندر شامل ہے۔ وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوست یار بھی ہو سکتے ہیں، وہ مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ آل و اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ فرماتے ہیں جس نے طاغوت کا انکار کیا، مطلب طاغوت کا ساتھ نہ دیا، انکار کا مطلب کفر، جس نے طاغوت کا انکار کیا، ساتھ نہ دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کو مان لیا، اللہ کو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا، اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا۔ وہ مضبوط کڑا کون سا ہے؟ وہ دین کا کڑا ہے، وہ دین کا، اور دین کا کڑا ایسا کڑا ہے لن انفصام لہا، اللہ فرماتے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، وہ چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا، وہ چھوٹ سکتا ہے۔
فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ ابھی شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، ہاں میرے بیٹے کی شادی ہے لال جوڑا، میرے بیٹے کی شادی ہے لال جوڑا، سفید کیوں نہیں، فیشن ہے۔ تو یہ طاغوت ہے جو پیغمبر کی ناراضگی کی جانب ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ اس موقع پر رواج کو دیکھ کر لال کپڑے سلوا لیے تو یہ طاغوت پر ایمان اور اللہ کی ذات کا انکار۔ آ رہی ہے مہندی کی رسم ہے، کیا پیغمبر نے کہا ہے؟ بولو، کیا پیغمبر نے کہا؟ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ طاغوت پر ایمان، اللہ کی ذات کا انکار ہے۔ ٹھیک ہے، بہن بیٹی کی شادی میں جہیز کی لعنت کو پورا کرنے کے لیے سود پر پیسے لے کر ناک اونچی کرنے کے لیے رواج پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ طاغوت پر ایمان، اللہ کی ذات کا انکار۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو آیت الکرسی کے فضائل کے اندر بتلایا تھا، ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب نے اور عبداللہ ابن مسعود کے بقول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو شیطان کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ کیسا تھا؟ انتہائی کمزور، اور ہاتھ پر کتوں کی طرح بال تھے، اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اتنا کمزور ہے وہ، تو جب وہ کمزور اتنا زیادہ ہے، اس کے بھروسے پر یا اس کا کہا مان کر اگر ہم اللہ کی ذات کو چھوڑیں گے تو تباہی پلس بربادی ہوگی۔ یہی وجہ ہے، اٹھا کر دیکھیں صحابہ کے حالات، ہاں صحابہ کے حالات اٹھا کر دیکھیں، اکا دکا 4 یا 5 واقعات طلاق والے ملتے ہیں، اور ہمارے یہاں 4 یا 5 گھر ایسے ملیں گے جو 100% موت تک ان کا نکاح برقرار ہو۔ یہ طلاقوں کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کے موقع پر اللہ پر کفر، طاغوت پر ایمان، اس کا یہ لازمی نتیجہ نکل گیا۔ آ رہی سمجھ میں اسماعیل شاہ؟ کیا ٹھیک ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جس نے انکار کیا، کفر کیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک، سو اس نے پکڑ لیا، بالعروہ، عروہ کڑے کو کہتے ہیں، کڑا، الوثقی مضبوط کڑا۔ مضبوط کڑے سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام کا کڑا، دین اسلام کا۔ عبداللہ ابن سلام نے خواب دیکھا کہ ایک باغ کے اندر ہوں اور لوہے کا ایک پلر ہے، آسمان تک پہنچا ہے، بڑی مشکل سے چڑھ کر اوپر تک پہنچا، اس کے سرے پر کڑا تھا، اس کو پکڑا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے نبی کو بتلایا تو سرکار نے فرمایا وہ کڑا دین کا کڑا ہے اور آپ کا خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ اسلام پر فرمائے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اسلام کی ضرورت زندگی میں ہے اور ایمان کی ضرورت مرتے وقت ہے۔ کس وقت ہے؟ کیونکہ مرتے وقت پتہ نہیں چلتا کہ مومن پڑا ہے یا کافر پڑا ہے، لہذا پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، لہذا ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو بندہ اپنی سمجھ کو استعمال کر کے دین کی طرف آتا ہے، اس کے متعلق فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے ایمان والوں کا، مطلب ایمان والوں کے سارے کام اللہ کی ذات بناتی ہے، ایمان والوں کے سارے کام اللہ کی ذات بناتی ہے۔ گویا کہ ایمان والا اپنے تمام کاموں کے اندر اللہ میاں کی سپرد کر کے خود بے غم ہو جاتا ہے۔ ہم گھر سے نکلتے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ کس چیز کا بھروسہ؟ جن کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں اور جہاں جا رہا ہوں، ان تمام معاملات کے اندر میں نے اللہ کا بھروسہ کیا۔ پھر اللہ بھروسہ توڑتا نہیں ہے، جو دعا پڑھ کے نکلے گا اللہ بھروسہ توڑے گا نہیں۔ اللہ بھروسہ، ابھی آج کل جو حالات ہے بچوں کے اغوا وغیرہ کے معاملات ہیں، اس میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 قل پڑھنے کو اپنے اوپر فرض کے طور پر لازمی سمجھ لیں کہ پیغمبر کا فرمان ہے ہر قسم کی شر سے حفاظت کے لیے یہ 3 صورتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور گھر سے نکلیں
بسم اللہ توکلت علی اللہ، کیا مطلب ہوا؟ میں اللہ کے بھروسے پر اپنے گھر بار، اپنے گھر کے اندر سامان، اپنی آل و اولاد کو سپرد کرتا ہوں۔ میں جہاں جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے پر جا رہا ہوں، اور اللہ اپنا بھروسہ کبھی بھی توڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نام اللہ میاں کو ضرور لیتے ہیں لیکن بھروسہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم اللہ پر ویسا بھروسہ کر کے دکھائیں جیسا کہ جبرائیل امین نے جلتی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم سے پوچھا، میری مدد کا خود آئے یا اوپر والے نے بھجوایا؟ تو کیا کہا تھا؟ نہیں، خود آیا ہوں، اوپر والے نے نہیں بھجوایا۔ فرمایا کہ پھر میرے حالات سے وہ بخوبی واقف، اتنا بھروسہ کیا۔ اللہ میاں بھی ڈائریکٹ آگ سے مخاطب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ ہے توکل۔ یہ کیا ہے؟ توکل۔ یہ کیا ہے؟ بھروسہ۔ اب یہ وقت وہ آ چکا ہے کہ پیغمبر کے معمولات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فجر پڑھنی پڑے گی۔ گھر سے نکلنے کی دعا کس کس کو آتی ہے؟ نہیں آتی تو کر لیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لازمی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے کس کا؟ وہ گھر میں داخل ہونے کی ہے، آپ اسے پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، زاہد خان، اللہ ولی ہے، کارساز ہے کس کا؟ ایمان والوں کا، جو اللہ کو مان لے۔ اللہ اس کا کارساز ہے جو اللہ کو مان لے، اللہ اس کے سارے کام کرتا ہے۔ اللہ اس کے، ہم خام کو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کبھی اللہ میاں کو کام کرنے دے نا، پھر اللہ کیسے کرتا ہے۔ ہمارے ادھر چھینک آتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ہم تھوڑا انتظار کریں اور اللہ سے مانگے نا، اللہ بغیر پیسے کے، اللہ بغیر ڈرپ کے، اللہ بغیر ٹیکے کے ٹھیک کر کے دکھلائے گا۔ پہلے اللہ سے مانگنا ہے، پھر سنت کے درجے میں جانا ہے۔ ہم پہلا والا کام اینڈ میں کرتے ہیں، پہلے جائیں گے ٹیسٹ کروائیں گے، نا امید ہو گئے دم کروائیں گے، نا امید ہو گئے اللہ تو ہی کر کچھ نہ کچھ، کالا بکرا اللہ کے میاں کے نام پر کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ چنانچہ یخرجہم، اللہ کی ذات نکالتی ہے ایمان والوں کو من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی جانب۔ کیسے نکالتی ہے؟ تاریکیاں کیا ہیں؟ مسائل تاریکیاں ہیں، بیماریاں تاریکیاں ہیں، مشکلات تاریکیاں ہیں، پریشانیاں تاریکیاں ہیں۔ اللہ نکالتی ہے ایمان والوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے تاریکیوں میں سے راستہ نکال دیں گے۔ آ رہی ہے نہیں؟ چنانچہ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ آج تو مرتے مرتے بچ گئے، اب یار پھنستے پھنستے بچ گئے۔ یہ ایمان والوں کو اللہ ایسے بچاتا ہے، ایمان والوں کو۔ والذین کفروا، اور جو اللہ کو نہیں مانتے، گویا کہ وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اولیاؤہم الطاغوت، ان کا مددگار یا ان کا کام بنانے والا وہ شیطان ہے۔ زاہد خان میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ لیاری میں شیطان کون ہے؟ سارے شیطان ہیں ہم لوگ۔ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں لوگوں کو، شیاطین لوگوں کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ من النور، نور سے تاریکیوں کی طرف، نور سے۔ آپ نے کبھی لیاری صبح، ایک دن میری ایک رائے آپ لوگوں سے، یا آپ لوگ یہ بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو لیاری میں دیکھتے ہوں گے اور ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک دن آپ قربانی دیں، دن ہفتہ اتوار کا نہ ہو اور جمعے کا بھی نہ ہو، پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن، صبح جا کے لیاری آفس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارا جو اشرافیہ طبقہ ہے، صبح صبح کوٹوں کے اندر جو چکر کاٹتا ہے، یہ کوئی کوٹ جا رہا ہے، کوئی تھانے جا رہا ہے، کسی کا یہ مسئلہ، کسی کا وہ مسئلہ۔ وجہ کیا ہے؟ جیسا دیس ویسی بھیس، جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسے دوست ویسے حالات۔ یہ سارے طاغوت ہیں جو ہمیں اللہ کے دین سے روکتے ہیں، جو ہمیں اللہ کے دین سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فرمایا گیا جو اللہ کے انکاری ہیں، طاغوت کی ان سے یاری ہے، پھر طاغوت ان کو نکالتا ہے یہاں سے، پھنساتا ہے وہاں پر، پھنساتا ہے۔ ہمارے لیاری کے بڑے بڑے پھڈے کیا ہیں؟ پلاٹوں کے پھڈے۔ کس کے پھڈے ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا کی قسم ابھی مر جاؤ گے، 4 فٹ جگہ بھی اس
گورکن سے مانگنی پڑے گی، 4 فٹ جگہ بھی مانگنی پڑے گی، اور وہ گورکن جس کو زندگی میں شاید ہم سلام کرنا گوارا نہ کریں، وہ ہماری قبر کھودتے ہوئے پان کی پچکاری بھی ہماری قبر کے اوپر پھینکتا ہے۔ آ رہی ہے؟ تو زمین کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں، یہ سارے تاریکی کے راستے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے تو بھاگ دوڑ کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ایک بالی زمین نہ حق لے لی، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے بقدر توق بنا کر گلے میں لٹکایا جائے گا۔ 50 کلو کی سیمنٹ کی بوری ہے، اٹھا سکتے ہو گلے میں؟ ہڈی توڑ دے گا۔ اور زمین و آسمان کے اندر کتنا بوجھ ہوگا؟ یہ فرمایا گیا جو شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان ان کا ولی ہے، کارساز ہے، تو شیطان وہی کام بنائے گا، کبھی تھانہ، کبھی کچہری، کبھی پنچایت، کبھی چھاپے، کبھی ہوٹل پر میٹنگیں۔ 4-5 دن پہلے یا یونین کے اندر 200 بندہ بیٹھا ہوا تھا، دھڑا دھڑ۔ عصر کی نماز میں سب سے پہلے مجھے لالا نظر آیا، وہ پیچھے بیٹھا ہوا، یاد ہے آپ کو؟ باقی نماز کے لیے نہیں آئے۔ یہ کیا ہے؟ کس کام کے لیے؟ ٹھیک ہے، برا مت، وہ ہمارے اپنے اس وجہ سے بولنا، کیونکہ یہ جبر جائز ہے، یہ جبر کیا ہے؟ جائز ہے۔ بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یخرجونہم، نکالتے ہیں شیاطین اپنے اولیاء کو، من النور، کس سے؟ نور سے، الی الظلمات، تاریکی کی طرف، اولئک اصحاب النار، فرمایا یہ جہنم والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔